تھوڑا بتائیے اچھا، گا۔ پہلے تو یہاں پہ راشد آباد میں جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو نہ صرف یہاں کے بچوں کے لیے، نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پورے پاکستان سے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، بہت ہی زبردست انسٹیٹیوشن ہے، اور سرگودین جو اسپرٹ ٹرسٹ ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں بہت لوگوں کا عمل دخل بھی ہے، اور جس طرح پرنسپل صاحب یہاں پہ محنت کر رہے ہیں یا ان کی پوری فیکلٹی ممبر، اور اس سے بہت ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں وہ ان کے اس انسٹیٹیوشن سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے، اور وہ آگے جا کے اپنا کام کرتے ہیں۔ نہ صرف یہاں پہ ایجوکیشن کا سلسلہ ہے بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں، اور بھی بہت سارے فلاحی کام جو ہیں وہ اس ادارے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور میں سب کو اپریشیٹ کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو اتنا بڑا کام یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو آج وہ یہاں پہ 16th پیرنٹس ڈے تھا ان کا، اس میں مجھے یہ اعزاز سمجھ رہا ہوں میں خود اپنے لیے کہ مجھے یہاں پہ بلایا گیا اور میں یہاں پہ حاضر ہوا۔ رپورٹ ہوئی ہیں کرائم کا، جس کی وجہ سے سی ایم صاحب نے اس کا سخت نوٹس بھی لیا ہے، لیکن اگر آپ سب یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ موازنہ کریں پچھلے سالوں سے، تو یہاں پہ حالات کیا تھے، آج حالات کیا ہیں۔ لیکن اگر کراچی کی آپ صرف بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا شہر ہے، اور پوری دنیا میں جتنی بھی بڑی سٹیز ہیں اگر آپ ان کا کرائم ریٹ کمپیئر کریں گے تو آپ کو کراچی کا سب سے کم ملے گا۔ ہمارے اپنے ملک سے ہی اگر آپ کمپیئر کریں گے مختلف سٹیز سے، دنیا میں تو اور زیادہ ریشو بڑا ہوا ہے جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی کرائم نہیں ہونا چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ سندھی میں چوندان کاڈے جموں فقیر کاڈے دستگیر، کاڈے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، اور یہ جو اب ایک بہت اچھے انسٹیٹیوشن میں کھڑا ہوں، مناسب نہیں لگتا، لیکن ایک طرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ ہے اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا لوسی مارچ ہے، تو اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے آپس میں، اور وہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، زیادہ دن دور نہیں ہے، اور مجھے پوری امید ہے، یقین ہے کہ وہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس سے وہ دستبردار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کا سمندر ہوگا اور دوسری طرف جہاں پہ کچھ گنے چنے لوگ ہوں گے، تو یہ انہوں نے خود اپنے لیے ہی ایک ہزیمت کا وہ سبب بنیں گے یہ اعلان کر کے، اور ان کو یہ اعلان صرف اس وجہ سے کہ وہ ڈائیورٹ کر سکیں کہ جو چیئرمین کا مارچ ہے وہ عام پاکستانی کے لیے ہے، کہ جو اس وقت اس موجودہ وفاقی نااہل حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو تاریخی مہنگائی ہے اس وقت ملک میں، تاریخی بے روزگاری ہے، اور پھر تاریخی بدعنوانی ہے، کیونکہ اب بھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے آیا ہے اس میں اور مزید اضافہ ہوا ہے ان کے جو سروے کے لحاظ سے۔ تو ان چیزوں پہ اگر آج ایک عام پاکستانی خوش ہے اس موجودہ وفاقی حکومت کی پالیسیز سے، اور وہ ایک وقت کا کھانا آسانی سے کھا سکتا ہے، بچوں کی فیس افورڈ کر سکتا ہے، بجلی کے بل ہیں، یا ایک کوئی بھی چیز آپ لے لیں، اور پھر ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت ہی غلط پالیسیز ہیں۔ جب ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پر جب گندم یہاں پہ موجود تھی تو اس کو سستے داموں سبسیڈائز کر اس کو ایکسپورٹ کر دیا گیا، اور بعد میں اس کو مہنگے داموں امپورٹ کر لیا گیا۔ یہی حال چینی کا ہے۔ جب پوری دنیا میں آئل جو تھا، تیل سستا مل رہا تھا، تو اس وقت نہ انہوں نے خود اسٹور کیا بلکہ آئل کمپنیز کو بھی منع کر دیا لیٹر لکھ کے کہ کوئی وہ نہ خریدے۔ پھر جب ایل این جی جو ابھی حالیہ سب فیس کر رہے ہیں، جو گیس کی شارٹیج ہے، جو ایل این جی کو منگایا جاتا تھا اور جب وہ دنیا میں بہت ارزاں قیمت پہ اویلیبل تھی، اس وقت وہ کوئی انہوں نے آرڈر نہیں دیا، اور بعد میں جب بہت مہنگی ہو گئی پھر دیا۔ پھر ان کی جو پالیسی
جو پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ کشکول نہیں اٹھاؤں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اور پھر جب مجبور ہو کے ان کی طرف گئے، اور اس وقت گئے جب انہوں نے اپنی شرائط پر ایگریمنٹ کیے، جس کی وجہ سے آج عام پاکستانی پریشانی میں مبتلا ہے۔ 70-72 سال ان کی حکومت سے پہلے بجلی کے وہ یونٹ کا بل آپ دیکھ لیں 8 روپے تک پہنچا تھا، انہوں نے 3 سال کچھ ماہ میں کچھ 26-27 روپے کا کر دیا۔ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا لیں تو یہ لانگ مارچ چیئرمین صاحب کا اس لیے ہے، اور وہ ان کا کس بات پہ لانگ مارچ ہے؟ کیا وہ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ عام پاکستانیوں کی تکلیف کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ اس میں تو انہوں نے خود مبتلا کیا ہے۔ تو زیادہ فوکس آپ آج کے اس ایونٹ پہ دیں کہ جو ایک اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں ہم کھڑے ہیں، تو اس پہ ہونا چاہیے۔ باقی لانگ مارچ انشاءاللہ 27 فروری کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں نکلے گا، اور لوگوں کا ایک سمندر ہوگا۔ بہتری کی ضرورت ہے، لیکن بہت بہتری آئی ہے۔ بہت کوالٹی ایجوکیشن جو سرکاری اسکولوں میں ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بورڈز ہیں اس میں جہاں پہ پرائیویٹ اسکول کے بچے جب لیتے ہیں، پوزیشنز لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سرکاری اسکولوں کے بچے بھی ملتے ہیں، اور بڑی تعداد ہے ان کی۔ یہ کس وجہ سے ممکن ہے؟ جب آپ ایک طرف کہیں کہ بالکل سرکاری اسکولوں میں بہتر ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ پھر پوزیشنز کیسے لیتے ہیں؟ وہی بچے آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو سرکاری اسکولوں کے بچے ہیں وہ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بہت بہتری آ رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ایجوکیشن کے لیے سندھ حکومت نے بڑا کام کیا ہے، اور پھر جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہو، اگر یونیورسٹی نہیں تو ایٹ لیسٹ کیمپس ہو۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں آلریڈی یونیورسٹیز ہیں، کیمپس ہیں، جہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ یہ کھولے جائیں گے۔ اور وہ جو بند اسکول کی آپ بات کر رہے تھے، یہ اس وقت کھلے تھے اسکول جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں۔ میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں، میں 2 ٹینیور ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کا۔ وہ ان اسکولوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اس وقت وہ کھولے گئے تھے، اس کرائٹیریا کو ختم کرنے کے جو کرائٹیریا بنایا گیا تھا کہ اتنے ایریا میں ایک اسکول ہوگا، پھر مڈل ہوگا، پھر اس کا ہائی اسکول ہوگا، اس کو ختم کر دیا گیا تھا اس وقت، اور صرف لوگوں کی ڈیمانڈ پہ، کیونکہ اس وقت لوگوں کو چاہیے تھا کہ 2 کمرے چاہیے، پھر وہاں پہ نوکری ملتی تھی، تو اس وجہ سے بہت سارے اسکول کھولے گئے۔ بلکہ آپ یہ آن ٹریک پہ اس ایریا میں بچے کم ہیں، اسکول زیادہ ہیں، تو وہ اسکول ضرور اس طرح کے بند ہوئے ہیں جو نہیں فعال ہو سکتے تھے۔ ادروائز تو اسکولوں کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ٹیچرز کو میرٹ پہ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ سب کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو مل سکے۔ سر سندھ میں کرائم زیادہ نیوز 1 کی بندش ہو یا یہ جو پیکا قوانین بنائے گئے ہیں، ان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ آزادی صحافت پر ایک حملہ ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کو سچ کہہ سکیں، ان کو آئینہ دکھا سکیں۔ اور پھر یہ ایسا قانون بنایا گیا ہے، جو پیکا قانون جو بنائے گئے ہیں، کہ جس میں جو سزائیں ہیں، جو گرفتاریاں ہیں، یہ تو بالکل ہی اس وقت کی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ اس وقت بھی نہیں ہوا جب ڈکٹیٹرشپ تھی، اس وقت بھی اس طرح کے قوانین نہیں بنائے گئے جو آج انہوں نے بنائے ہیں۔ اور اس کی پاکستان پیپلز پارٹی اور ہر وہ ذی شعور جو سمجھتا ہے کہ حق کی بات کرنے کا سب کو حق ہے، وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اہل وفاقی حکومت ہے۔ اب جس وقت وہ IMF کے پاس گئی ہے، IMF کے پاس سب حکومتیں گئی ہیں، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، جب آپ بالکل پھنس جائیں اور پھر آپ جائیں تو پھر وہ اپنی من مانی شرائط پر آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اسی کا حصہ ہے، اور یہ وہی حکومت ہے نا، جب پہلے 1 روپیہ بھی بڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن ہے، اور اب دیکھیں ہر ماہ کتنے روپے بڑھا دیے جاتے ہیں۔